لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ۔ ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ آئیے حضرات، میں بنا کسی طبیعت سے محترم عامر العالیہ کو دعائیں اور قربانی کے فرائض پر جاتے ہیں۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، تو شاہد ہے ادائیں میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائیں میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ اور شعر آگے بتاؤں کہ قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، تو عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، شعر دیکھیے گا کہ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں۔ سلوات پڑھتے ہیں مل جل کے باواز بلند۔ یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی مستورہ ہے، کیا مانگ
رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی رضا مانگ رہی ہے، افسردہ ہے یہ تھے محترم عامر الناوی صاحب کے جو بارگاہ آل محمد میں سوستانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے، مولا ان کو سلامت رکھیں، شاد و آباد رکھیں۔ چند مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جبیں جھکائے بسد احترام پہلے سے، کہ جبیں جھکائے بسد احترام پہلے سے، مطلب حاضر کرتا ہوں مصرے کہ جبیں جھکائے بسد احترام پہلے سے، میرے حضور ہے حاضر غلام پہلے سے، جبیں جھکائے بسد احترام پہلے سے، میرے حضور ہے حاضر غلام پہلے سے، ابھی تو پہنچی نہیں قبر میں میری میت، مدد کو آ گئے پہلے امام پہلے سے، ابھی تو پہنچی نہیں قبر میں میری میت، جبیں جھکائے بسد احترام پہلے سے، میرے حضور ہے حاضر غلام پہلے سے، ابھی تو پہنچی نہیں قبر میں میری میت، مدد کو آ گئے پہلے امام پہلے سے، مدد کو آ گئے پہلے امام پہلے سے، کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں۔ تمام مولا کے چاہنے والے عزادار تشریف فرمائے، میں مصرے نظر کرتا ہوں کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں، کہ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمیں پر نہیں ہوتے، فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمیں پر نہیں ہوتے، جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے، جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے، کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے۔ اہل علم تشریف فرمائے، چوتھا مصرع ضائع نہیں جانا چاہیے، کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے، دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے، دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر، دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر،
اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں جناب ارباب جدید صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے خیر مقدم میں مل جل کر بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ سماعت فرمائیں کہ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر۔ سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، بطور خاص سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر۔ سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر۔ ہم مجلس امام میں مشغول ہیں یہاں، ہم مجلس امام میں مشغول ہیں یہاں، رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر۔ ہم مجلس امام میں مشغول ہیں یہاں، رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر۔ اے ہرملا چلاتا ہے ننھے گلے پہ تیر، لعنت ہو تجھ پہ اور تیرے خاندان پر۔ اے ہرملا چلاتا ہے ننھے گلے پہ تیر، لعنت ہو تجھ پہ اور تیرے خاندان پر۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیں کہ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، بطور خاص آخر میں سماعت فرمائیں بس۔ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا۔ غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا، اور حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، بطور خاص حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا۔ حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا۔ اب اس شعر میں ایک میسج بھی ہے کہ عزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر میں دیجئے، عزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر میں دیجئے، یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا۔ عزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر میں دیجئے، یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا، اور اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو۔ شعر کی نزاکت دیکھیے گا، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا۔ اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا، اور اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر، یہ ماتم بد نصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا۔ آخر میں سماعت فرمائیں، اور حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سرے میدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سرے میدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ آئیے ابھی مولانا کو آنے میں تھوڑا وقت ہے، سماعت فرمائیں کہ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی بھی قسمت میں یہ الماس نہیں۔ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی بھی قسمت میں یہ الماس نہیں۔ اور خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن انہیں ہارون ملے حضرت عباس نہیں۔ خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن انہیں ہارون ملے حضرت عباس نہیں۔ کہ جہاں جہاں میں نگر نگر میں گلی گلی میں علی کی باتیں، جہاں جہاں میں نگر نگر میں گلی گلی میں علی کی باتیں، میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں۔ جہاں جہاں میں
نگر نگر میں گلی گلی میں علی کی باتیں میرا وظیفہ ہے روز کرنا، گلی گلی میں علی کی باتیں اور علی کی مجلس، علی کا ماتم کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، سرور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں، علی کی مجلس، علی کا ماتم کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، سرور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جلووں کا حجاب نور کی چادر زہرا، ربائی ہے، حاضر کرتا ہوں کہ جلووں کا حجاب نور کی چادر زہرا، معراج ہے منظر پس منظر زہرا۔ توجہ جاتا ہوں، ربائی کی چار مصرے کے جلووں کا حجاب نور کی چادر زہرا، معراج ہے منظر پس منظر زہرا، ایک وقت میں 40 جگہ تھے حیدر، موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا۔ ایک وقت میں 40 جگہ تھے حیدر، ایک وقت میں 40 جگہ تھے حیدر، موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا، موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر بآواز بلند، ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمایا۔ قبلہ کی آمد پر ایک بآواز بلند صلوات۔ چار مصرے ہیں اور ایک شاعر کو دعوت سخن دینا انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں وہ اپنا کلام بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے ثنائے عالم کیا مل گیا، ہم بتائیں گے ثنائے عالم کیا مل گیا، ہر عبادت کا مزہ مدحت میں یکجا مل گیا، ہم بتائیں گے ثنائے عالم کیا مل گیا، ہر عبادت کا مزہ مدحت میں یکجا مل گیا، تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ایک مصرے میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ایک مصرے میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا۔ آئیے حضرات مولانا موصوف تشریف فرما ہے، بس ایک شاعر کو دعوت سخن دینا انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ محترم انور حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ کر ان کا خیر مقدم فرمائیں کہ آیا ہے ساتھ لے کے نہ کچھ لے کے جائے گا، آیا ہے ساتھ لے کے نہ کچھ لے کے جائے گا، وہ سرخرو رہے گا جو عقبہ بنائے گا، کہ آیا ہے ساتھ لے کے نہ کچھ لے کے جائے گا، وہ سرخرو رہے گا جو عقبہ بنائے گا۔ تو دنیا میں جانشینی کا حقدار کون تھا، دنیا میں جانشینی کا حقدار کون تھا، محشر میں یہ رسول کا بستر بتائے گا۔ اور حضرات چار مصرے اور سماعت فرما لیں کہ تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، ہر ظلم سر نگوں رہا حیدر کے سامنے، تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، ہر ظلم سر نگوں رہا حیدر کے سامنے۔ تو حیدر کی ہمسری کرے کس کی مجال ہے، حیدر کی ہمسری کرے کس کی مجال ہے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، کہ تھا دین باوقار پیغمبر کے سامنے، ہر ظلم سر نگوں رہا حیدر کے سامنے، اور حیدر کی ہمسری کرے کس کی مجال ہے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے۔ اور محشر میں غور و فکر کی فرصت نہ ملے گی، محشر میں غور و فکر کی فرصت نہ ملے گی، اور کوئی بھی عذر کرنے کی مہلت نہ ملے گی، کہ محشر میں غور و فکر کی فرصت نہ ملے گی اور کوئی بھی عذر کرنے کی مہلت نہ ملے گی۔ تو بیکار لے رہے ہیں وہ سجدوں کا سہارا، بیکار لے رہے ہیں وہ سجدوں کا سہارا،
دشمن کو اہل بیت کے جنت نہ ملے گی، کہ دشمن کو اہل بیت کے جنت نہ ملے گی۔ اور پایا ہے شرف ہم نے حیدر کی غلامی کا، پایا ہے شرف ہم نے حیدر کی غلامی کا، اور دنیا میں جئیں گے ایما کی ضیاء بن کر، کہ پایا ہے شرف ہم نے حیدر کی غلامی کا، اور دنیا میں جئیں گے ایما کی ضیاء بن کر۔ اور یہ جتنے سپولے ہیں اس دور یزیدی کے، یہ جتنے سپولے ہیں اس دور یزیدی کے، ان سب کو نگل لوں گا موسیٰ کا عصا بن کر، کہ پایا ہے شرف ہم نے حیدر کی غلامی کا، اور دنیا میں جئیں گے ایما کی ضیاء بن کر۔ اور یہ جتنے سپولے ہیں اس دور یزیدی کے، ان سب کو نگل لوں گا موسیٰ کا عصا بن کر۔ اور امر کی خندق میں ہر تدبیر آدھی رہ گئی، امر کی خندق میں ہر تدبیر آدھی رہ گئی، خواب تو دیکھا مگر تعبیر آدھی رہ گئی، کہ امر کی خندق میں ہر تدبیر آدھی رہ گئی، خواب تو دیکھا مگر تعبیر آدھی رہ گئی۔ اور ایک ہی حملہ کیا تھا حیدر کرار نے، ایک ہی حملہ کیا تھا حیدر کرار نے، بے ہنر کی ٹوٹ کے شمشیر آدھی رہ گئی۔ ایک نعرہ صلوات حضرات دیجیے۔ چار دوسرا حضرات، کہ عالم میں خوشگوار فسانہ علی کا ہے، اور جن و بشر کے لب پر ترانہ علی کا ہے، تو کس کا ہے دخل مرضی پروردگار میں؟ کوئی بھی ہو زمانہ، زمانہ علی کا ہے، کہ عالم میں خوشگوار فسانہ علی کا ہے، اور جن و بشر کے لب پر ترانہ علی کا ہے، تو کس کا ہے دخل مرضی پروردگار میں؟ کوئی بھی ہو زمانہ، زمانہ علی کا ہے۔ اور آخر میں حضرات چار مصرع سماعت ہونے، کہ ہزار بار کہا تم سے تم نہیں مانے، ہزار بار کہا تم سے تم نہیں مانے، خدا سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اور سوا علی کے اگر غیر نے بتائی ہے، سوا علی کے اگر غیر نے بتائی ہے وہ راہ تم کو مبارک، ہمیں معاف کرو۔ جناب محترم انور حسین صاحب کے جو بارگاہ علی محمد میں قرار دیا خود پیش فرمائے تھے، آئیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں، بس چار مصروں کے ساتھ مولانا موصوف کو دعوت سخن دینا ہے کہ فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا، ہم اپنے گھر کی چھت پر علم کیوں لگاتے ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں، کہ فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا، میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا، فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا، میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا، بس یہی سوچ کے ہم چھت پر لگاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا، بس یہی سوچ کے ہم چھت پر لگاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا۔ آئیے حضرات، اس وقت خطابت کی فہرست میں ایک ایسا نام میرے درمیان موجود ہے، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ علی محمد میں خراج عقیدت پیش فرمائیں، بلند ترین صلوات سے ان کا خیل مقدم فرمائیں۔ فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ظہور مہدی ابن مرغوب حسین صاحب کی روح کو سوال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین
अस्सलातु वस्सलाम अला रसूल الثقلین महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलीउद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, एक मरहूम के साल सवाब के लिए मजलिस अज़ा बउनवान मजलिस बरसी बर्पा की गई है। हम और आप जमा हुए हैं उनके अहल खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही क़ानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी अलैकुम सलाम कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखता है तो हम उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। मजलिस हुसैन ज़ाहिरन तो मजमा जमा करने का नाम मजलिस है, आवाम को इकट्ठा कर लेने का नाम मजलिस है, रिश्तेदारों को बुला लेने का नाम मजलिस है, अहबाब को जमा कर लेने का नाम मजलिस है। मगर अगर हकीकत में आप देखें तो मजलिस एक दोहरा पैगाम है कि जो अपनों के लिए भी पैगाम है और गैरों के लिए भी पैगाम है। जो मजलिस में आते हैं उनके लिए भी पैगाम है और जो मजलिस में नहीं आते हैं उनके लिए भी पैगाम है। आप कहेंगे कि मौलाना उनके लिए क्या पैगाम है? भाई एक बंदा मजलिस में आ रहा है, ख़तीब को सुन रहा है, ज़ाकिर को सुन रहा है, आलिम को सुन रहा है, मुकर्रिर को सुन रहा है, अगर उसके लिए पैगाम है तो ठीक है। मगर एक बंदा जो मजलिस ही में नहीं आया, जो सड़कों पे टहल रहा है, चौराहों पे टहल रहा है, उसके लिए क्या पैगाम है? ना उसका कभी बाप मजलिस में आया, ना दादा मजलिस में आया, उसके लिए क्या पैगाम है? तो उसके लिए पैगाम यह है कि जब आप इसाले सवाब की मजलिस करते हैं अपने मरहूम की तो उससे पहले एक पोस्टर लगवाते हैं, इश्तिहार, रुक्का। वो आप अपने घर में नहीं लगाते, वो चौराहों पे लगाते हैं, शाहराहों पे लगाते हैं, दीवारों पे लगाते हैं। और उस पर यह भी नहीं होता कि इस मज़हब वाले पढ़ें इस पोस्टर को और इसके ना पढ़ें। और उस पर मरहूम का नाम बहुत छोटा लिखा होता है, ऊपर बहुत बड़ा लिखा होता है मजलिसे सोयम, मजलिसे पंजुम, मजलिसे ईसाले सवाब, मजलिसे 40वां, मजलिसे शिशमाही, मजलिसे बरसी। जब आप इतना बड़ा पोस्टर मजलिसे बरसी का लगाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब इस कौम को हराया नहीं जा सकता, इसलिए कि जिसने अपनी अवाम को नहीं भुलाया वो फिर इमाम को कैसे भुलाएंगे। एक सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब हम अपने अवाम को नहीं भुला रहे हैं, साल गुजरने के बाद भी उसका तज़किरा कर रहे हैं, उसके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा इमाम है वो तो जिंदा है, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। जिस आय करीमा को तिलावत, अगर ज़हमत ना हो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, एक सलावात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा सा आप लोग आगे आ जाइए, एक और सलावात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। तो ये जो इसाले सवाब की मजलिस है, इसके लिए मैंने कुरान मजीद की जिस आयत को तिलावत किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस आय करीमा का हाफिज ना हो। सबको याद है, इसकी शायद इसने इको बढ़ा दी माइक वाले ने, इसको थोड़ा कम करवा दें, आवाज़ गूंजना नहीं चाहिए। आय करीमा के आप सब हाफिज हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आयत करीमा सबको याद है, छोटा बड़ा, आलिम फाजिल, काबिल, जाहिल, मुंशी, मौलवी, सबको ये आयत याद है। इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये आपके मौजू की आयत है कि आपको रोज़ पढ़ना है कि नमाज मगरिब में इसे पढ़ना है या नमाज इशा में पढ़ना है। नहीं नहीं, ये आयत इसलिए याद है क्योंकि समाज का उसूल ये है कि जब हमारे यहाँ किसी की खबर गम आती है कि फ़ला साहब का इंतकाल हो गया तो हम इस आयत की तिलावत करते हैं।
سنتے ہوئے آ رہے ہیں. دادا نے کہا تو اس کو بیٹے نے یاد کیا, اب باپ نے کہا تو اسے ہم نے یاد کر لیا. آگے جب بھی کسی کی خبر آتی ہے تو فوراً زبان پہ جو کلمہ جاری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا کمال یہ ہے, علماء بیٹھے ہیں, مولانا بھی ہیں, ان سے پوچھئے پوری آیت میں کہیں بھی لفظ موت نہیں ہے. ہے کہیں موت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, موت ہے. مگر اس آیت کا کمال یہ ہے کہ آیت میں لفظ موت نہیں, مگر جب پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو تصور موت پیدا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کھڑا ہو کے زور سے کہے ٹیلی فون پہ انا للہ, آپ فوراً سمجھ جائیں کوئی مر گیا, کسی کی خبر غم ہے. قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. کتنے؟ 145, کم نہیں ہے. 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے. اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تکرار کی گئی ہے. مثلا ایک آیت قرآن مجید میں 3 مرتبہ رکھی گئی ہے, انہی الفاظ کے ساتھ, انہی حروف کے ساتھ. وہ کون سی ہے؟ کلو نفسین, ذرا زور سے بولیے, ذائقۃ الموت. یہ آیت 3 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوئی ہے مسلسل. ٹھیک ہے, 145 مقامات پہ لفظ موت آیا ہے, آپ کو یاد ہوگی. جیسے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا, حیات کو بھی پیدا کیا. مگر کمال یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کی خبر غم آتی ہے, خبر انتقال آتی ہے, تو آپ ان 145 آیات میں ایک بھی آیت نہیں پڑھتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی کسی کی خبر غم آئے تو سامنے والا سننے کے بعد کہ اچھا فلاں کا انتقال ہو گیا, کل نفس ذائقۃ الموت, بھیا ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. نہیں, غور کیجئے کہ وہ 145 پڑھوائی کیوں نہیں گئی. سوچئے آپ, دیکھیے سوچئے, سوچنے کا مقام ہے کہ وہ 145 جن میں لفظ موت آیا ہے وہ پڑھوائی کیوں نہیں گئی, اور جس میں لفظ موت نہیں آیا یہ پڑھوائی کیوں جا رہی ہے. دین اسلام شریعت بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا, عقل مندوں کے لیے آیا. جو سوچتا ہے اس کے لیے ہے, جو نہیں سوچتا اس کے لیے پھر اسلام بھی نہیں سوچتا. سوچنا ہے نا, جو سوچتا ہے اس کے لیے شریعت ہے, جو نہیں سوچتا پھر اسلام اس کے بارے میں نہیں سوچتا. جو بے وقوف ہے اس کے لیے شریعت ہے ہی نہیں. جو تفکر کر رہا ہے, جو تدبر کر رہا ہے, اسلام نے کہا نا پہلے سوچو, ہر چیز کو قبول کرنے سے پہلے سوچا جائے. الاسلام ہوا التسلیم والتسلیم ہوا یقین والیقین ہوا التصدیق, یعنی ہر چیز کے پیچھے تصدیق ہے. کوئی چیز اس لیے نہ مانے ابا مسلمان تھے ہم ہو گئے, دادا مسلمان تھے ہم ہو گئے, پر دادا مسلمان تھے ہم ہو گئے. اس کا مطلب یہ آپ نے خود تو تحقیق کی نہیں, ابا تھے دادا تھے آپ ہو گئے. چونکہ آپ بغیر پڑھے لکھے مسلمان ہوئے, لہذا نام مسلمانوں جیسا رہتا ہے, کام کافروں جیسا رہتا ہے. اب آپ سے زیادہ تجربہ کسے ہوگا؟ لوگ نام سے سوچ رہے ہیں کہ وسیم رضوی مسلمان ہے. نام سے کیا ہوگا؟ نام آپ کہہ رہے کہ نام مسلمانوں والا ہے. ابے نام مسلمانوں والا ہے, نام مسلمانوں والا ہے, کام مسلمانوں والا ہونا چاہیے. نام سے کچھ نہیں ہوتا. بتائیے بھائی, جن کے نام مسلمان, اگر ہم ہر آدمی کو اس کا نام مسلمانوں والا ہے لہذا اس کا احترام کیا جائے. آپ کو میں 1000 نام سنا رہا ہوں. ہاں نام کا اثر آتا ہے, آتا ہے کہ نہیں؟ آپ جا کے تاریخ دیکھیے, ناموں کے اثر آتے ہیں مگر زیادہ نہیں آتے. کہیں کہیں بہت زیادہ آ جاتے ہیں. جیسے آپ جا کے پچھلے 15-20 سال کے اخبارات کو پڑھیں گے تو آپ کو جب اخبار پڑھیں گے تو ناموں کے اثر نظر آئیں گے. مثلاً ایک پہاڑی تھی تورا بورا, یاد ہے آپ کو؟ جس کو یاد نہیں وہ بغل والے سے پوچھ لے کیا مولانا کہہ کیا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک نام آیا کہ نہیں؟ اثر آیا. پھر ISI آئی تو اس کے ساتھ ایک نام آیا. اس کا مطلب نام کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نام چونکہ مسلمانوں والا ہے, یاد رکھنا نام مسلمانوں والا نہیں ہو, کام مسلمانوں والا ہو, عمل مسلمانوں والا ہو, اخلاق مسلمانوں والا ہو, کردار مسلمانوں والا ہو. اور اگر خالی نام مسلمانوں والا ہے اور کام کسی اور کا ہے تو یہاں بھی لانتی ہے اور وہاں بھی لانتی ہے. بھئی مولانا ایسے کیسے ممکن ہے کہ آدمی نام مسلمانوں والا رکھ رہا ہے, خاندان مسلمانوں والا ہے, کام ایسے کر رہا ہے؟
اس کا تو باپ بھی مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان تھا، پر یاد رکھیے گا پوری زندگی کو ایک لقمہ بدل سکتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ مجھے کانپور سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ میرے الفاظ پوری زندگی کو ایک لقمہ تبدیل کر سکتا ہے۔ حلال کھاؤ گے تو عمل حلال ہوگا۔ بھائی قرآن کی آیت ہے نا، کولو طیبات وعاملوا الصالحات، پاک کھاؤ گے تو پاک عمل کرو گے۔ اجی قرآن پہ حملہ ہو گیا، قرآن کسی کے بام میں دم ہے جو قرآن پہ حملہ کر دے؟ قرآن میں تو آیت موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آیت جب آئی تو سن ڈل کے نہیں آئی۔ اگر آیت سن ڈل کے آتی تو ہم سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ آیت بغیر سن کے آئی۔ آیت نے کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ آیت میں یہ تھوڑا 2000 کے بعد تم کر لینا، 2005 تک ہم کریں گے، 2005 کے بعد تم کر لینا، 2015 تک ہم کریں گے، نہیں۔ قرآن نے کہا جب تک قرآن رہے گا حفاظت ہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ جب بھی حملہ ہوگا، جس دور میں بھی حملہ ہوگا، جس زمین سے بھی حملہ ہوگا، جس زبان سے بھی حملہ ہوگا، حفاظت اللہ کرے گا۔ اب چاہے حملہ یزید کرے، چاہے حملہ وسیم کرے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآلہ محمد۔ بھائی چاہے حملہ کوئی بھی کرے، قرآن کا دشمن اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن دین کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن احکام کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن اصول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن مصطفیٰ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن مرتضیٰ کا دشمن ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ شیعت نے تو اپنا نظریہ برسوں پہلے کلیئر کر دیا۔ دیکھیں شیعت 2014 کا مذہب نہیں ہے، کبھی آپ اس چکر میں نہیں، یہ بڑا پرانا ہے۔ اس میں کچھ اصول ہیں، اصول پہلے قائم کیے جاتے ہیں اور اسی کو کسوٹی بنا لیا جاتا ہے۔ اب جس دور میں بھی یہ معاملات ہوں گے وہی اصول پیش کر دیا جائے گا۔ اب سے 32 سال پہلے ایک شخص نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا شیطانی آیات۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا تھا کہ نہیں؟ آپ یقین جانیں جب کتاب مارکیٹ میں آئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ایسا ہی سناٹا تھا جیسا اس وقت آپ پہ ہے۔ چپ، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب چپ ہیں۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی اور لکھنے والا دادا گیری سے گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، اسے کسی کے باپ کا ڈر ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ کعبے سے آواز اٹھے گی، وہ سوچ رہا تھا جامعہ ازہر مصر سے آواز اٹھے گی، کوئی نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہیں اٹھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو کچھ بگڑے گا ہی نہیں، مگر ایک شخص جو سرزمین تہران پہ بیٹھا ہوا تھا، سیاہ ماما باندھے ہوئے تھا، توکل کی ردا تھی، تقوی کا پٹکا تھا، وہ اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا سلمان رشدی واجب القتل، اور بیٹھ گئے۔ 32 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، 32 منٹ میں تمام کر دوں گا۔ سلمان رشدی واجب القتل، اور امام خمینی بیٹھ گئے۔ 32 سال پہلے خمینی نے فتویٰ دیا، اثر یہ ہے کہ آج تک چھپتا ہوا پھر رہا ہے۔ آپ جائیے پوچھئے اور اس سے کہیے کہ بھائی تو چھپا کیوں گھوم رہا ہے؟ آ باہر گھوم ٹہل، اپنے ملک میں آ، واپس آ، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے گھوم، بازاروں میں جاؤ، پارکوں میں جاؤ۔ تو وہ کہے گا میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے۔ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ خمینی صاحب نے۔ خمینی صاحب نے کب دیا؟ 32 سال پہلے، یعنی خمینی صاحب فتویٰ دے کے 2 سال بعد خود بھی چلے گئے، مگر وہ آج بھی چھپ رہا ہے۔ تو اس سے جا کے کہو کہ تو بے وقوف ہے، خمینی تو مر گیا، پھر تو کیوں چھپ رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بے وقوف میں نہیں تم ہو، تم کہہ رہے ہو کہ خمینی مر گیا، مگر میں جانتا ہوں خمینی مرا ہے، تحریر زندہ ہے۔ نہیں پہنچے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد بات۔ خمینی مر گئے مگر تحریر، ذرا سب بولے خمینی مر گئے مگر تحریر۔ اس کا مطلب یہ کسی کے بام میں دم نہیں جو تحریر کو ختم کر دے۔ نہیں پہنچے آپ؟ کسی میں دم ہی نہیں جو خمینی کی تحریر کو ختم کر دے۔
اب میں آپ سے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ 32 سال میں ختم ہوئی نہیں ہوئی؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، پوچھئے صاحبان نظر، علماء، شعراء، خطبہ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے یہ بتائیے کہ جو خمینی صاحب نے فتویٰ دیا وہ آج تک ختم نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیا خمینی صاحب نبی تھے، رسول تھے، امام تھے، ولی تھے، منصوص من اللہ تھے؟ کیا تھے؟ صاحب معجزہ تھے؟ کچھ نہیں۔ امام خمینی نہ ولی تھے، نہ نبی تھے، نہ منصوص من اللہ تھے، نہ صاحب کتاب تھے، نہ صاحب شریعت تھے۔ کیا تھے؟ ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ فقیہ تھے۔ امام خمینی کیا تھے؟ اب دیکھیں اس جملے کے بعد میں حال کی کیفیت دیکھوں گا۔ امام خمینی کیا تھے؟ ذرا لفظ بولیے، کیا تھے؟ فقیہ۔ بس دنیا یہیں سے سمجھ گئی کہ شیعت کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے فقیہ کی تحریر کو مٹنے نہیں دیا۔ اگر نبی کچھ لکھ جاتے فقیہ کی صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ فقیہ کی تحریر مٹی؟ یہ بزرگ، یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بال سفید ہیں، ان سے پوچھئے وہ زمانہ امام خمینی کا، پوری دنیا ہل گئی جب سلمان رشدی نے فتویٰ، کسی کے بام میں دم نہیں تھا کہ سلمان رشدی کو کوئی کچھ کہے، کیونکہ جانتے تھے بڑی بڑی پاور ہے اس کے پیچھے۔ امام خمینی نے اٹھ کے فتویٰ دے دیا، سلمان رشدی واجب القتل۔ ایک صاحب وہیں پہنچ گیا، انہوں نے کہا حضور بعرض معذرت، پوری دنیا میں شیعہ ہیں کتنے سے؟ اتنے سے، ایک اکیلا ملک شیعوں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر؟ کہہ لیں گے میں یہ پوچھ رہا ہوں جب پوری دنیا سے کوئی آواز نہیں اٹھی، آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا پھر کون اٹھاتا؟ کہنے لگے کہ اگر اٹھانا تھا تو امام کعبہ بولتا کہ سلمان رشدی واجب القتل، دیوبند سے کوئی فتویٰ دیتا کہ امام فلاں واجب القتل، جامعہ ازہر سے فتویٰ آتا، دنیا میں مسلمان ہیں، سارے مفتی کھڑے ہو کے کہتے کوئی بول نہیں رہا، آپ بول رہے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جیسے سب چپ بیٹھے تھے آپ بھی چپ بیٹھ جاتے۔ خمینی صاحب مسکرائے، کہنے لگے مجھ پر بولنا واجب تھا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ پر بولنا واجب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ موقع ہے جب دنیا کو پتہ چلے گا حافظوں کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل۔ حافظ کی نسل اور ہیں، محافظ کی نسل اور یاد رکھیے گا، حافظ اور محافظ میں 2-4 میل کا فاصلہ نہیں ہے، بس ایک لفظ کا فرق ہے اتنا سا۔ حافظ اور محافظ فرق بتا دوں، سنیے حافظ اور محافظ میں فرق کیا ہے؟ جو خود کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کرے وہ حافظ ہے، جو قرآن کو بچانے کے لیے خود کو نیزے پہ بلند کر دے۔ فقیہ کی طاقت، یہ کس کی طاقت ہے؟ فقیہ کی طاقت۔ اب سمجھے؟ وہ جو گلی کے نکڑوں پر، چوراہوں پر، پان کے کھوکوں پر اور چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں نا مرجیت پہ، ان سے بتایا جائے کہ فقیہ کہتے کسے ہیں۔ سمجھ گئے؟ فتویٰ دے گئے، ہنگامہ مچ گیا، آج تک اس میں دم نہیں کہ ٹہلے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں شیعت کا نظریہ کیا ہے وسیم کے بارے میں؟ جو رشدی کے بارے میں تھا وہ اس کے بارے میں، بھائی جو اس کے بارے میں تھا، کیونکہ وہ بھی منکر قرآن تھا، یہ بھی منکر قرآن، وہ بھی لعنتی تھا۔ نہیں، شیعت کی طرف سے اس کے خلاف کو ریئیکشن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی بھی چیز 2014 کی نہیں ہے، سب پرانا ہے، اسی کو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی اسلحہ ہمارے پاس نیا نہیں ہے، سارے اسلحے پرانے، وقت آتا ہے چلا دیتے ہیں۔ آپ کہیں کیسے؟ تو جائیے آپ دیکھیے، آپ تاریخ گواہ ہے، 1400 برس کی تاریخ شیعت کی گواہ ہے کہ شیعت کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف اگر کسی نے کوئی قدم اٹھایا تو ہم نے اس کے بائیکاٹ کا پہلا طریقہ یہ کیا کہ پوری قوم نے مل کے اس پہ لعنت کی۔ یہی ہوتا ہے جب ہم کسی کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
بتائیے آپ جا کے طول تاریخ دیکھ لیجئے، جب بھی ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں یا بائیکاٹ کرتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ رہنے دیجئے، پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس پہ لعنت کرتے ہیں اور دل بھر کے لعنت کرتے ہیں۔ جس پر ہماری قوم دل بھر کے لعنت کر دے سمجھ لو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا اس سے سخت ریئیکشن وہ بھی سن لیجئے، پہلا یہ کرتے ہیں کہ اس پہ لعنت کرتے ہیں، دوسرے لعنت کر کے پتلا جلا دیتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ، سمجھ لو جس پہ ہم لعنت کے بعد پتلا جلائیں نہ ہمارا اس سے کل کوئی تعلق تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، صلوات پڑھیں نا بر محمد والے محمد پر۔ قرآن پر ہماری جانیں قربان، ہم تحفظ قرآن کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا کائنات بھائی جنگ میں ہے نا، مولا کائنات جنگ میں، اب جب جنگ ہو رہی ہے تو کچھ لوگ اپنی تلوار نیام میں رکھ کے واپس آ گئے۔ مولا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا یا علی انہوں نے قرآن نے سر پہ بلند کر دیا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنا درد ہمیں محسوس ہو سکتا ہے قرآن کا اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا کیوں؟ ایسا ہوتا کیسے؟ ایک آدمی شیعہ فیملی میں پیدا ہو رہا ہے، ایک آدمی مسلم فیملی میں پیدا ہو رہا ہے، مسلم سماج میں رہ رہا ہے، مسلم لوگوں میں رہ رہا ہے، مسلم جماعت میں رہ رہا ہے، بعد میں یہ حرکت کر رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ جانتے کیوں؟ پہلا جملہ یاد ہے آپ کو، قولوا طیبات وعاملوا الصالحات، پاک کھاؤ، جیسا کھاؤ گے ویسا نتیجہ ہوگا۔ سن لیجئے، جیسا کھاؤ گے ویسا نتیجہ، اچھا کھاؤ گے اچھا نتیجہ، برا کھاؤ گے تو برا نتیجہ، پاک غذا کھاؤ گے تو پاک عمل، نجس غذا کھاؤ گے، بھائی حرام غذا کی بھی تو طریقہ ہے۔ مولانا میں تو نمبر 1 میں کام کرتا ہوں، میں تو کبھی حرام کھاتا ہی نہیں ہوں۔ بھائی کیا کھاتے ہیں آپ؟ مولانا میں تو مرغ کھاتا ہوں۔ ہاں بھائی مرغا تو حلال ہے۔ بکرا کھاتا ہوں، بکرا بھی حلال ہے۔ بھینس کھاتا ہوں، وہ بھی حلال ہے۔ یہ کھاتا ہوں، یہ بھی حلال ہے۔ مگر شریعت نے کہا نہیں، یہ سب کچھ حلال ہے مگر اس کے لیے حرام ہے۔ اس کے لیے کیوں حرام ہے؟ کہ اس لیے کیونکہ جس پیسے سے خریدتا ہے وہ پیسہ حرام کا ہے۔ اس کا مطلب کبھی کبھی حلال بھی حرام ہو جاتا ہے اگر اس کا خریدا جس پیسے سے جا رہا ہے وہ حرام ہو۔ اب سنیے آپ حرام اور حلال کا نتیجہ۔ پیغمبر اسلام جانے، پیغمبر اسلام کا مزاج یہ تھا کہ جب آپ گلیوں سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے، جا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں سلام کرتے۔ اب اسی میں پیغمبر اسلام نے ایک بچے کو سلام کیا، جب بچے کو سلام کیا تو بچہ پیچھے ہٹا، اور ہٹنے کے بعد وہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے جو نبوت کی شایان شان نہیں تھے۔ پیغمبر بھئی آپ کسی شخص کو، باوقار شخصیت کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیں کہ جو اس کی شایان شان نہ ہو، چپ ہو جائے گا۔ پیغمبر نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ اب جو لوگوں نے اس کے باپ کا نام بتایا تو بڑا تعجب ہوا۔ باپ وہ تھا جو نماز میں مصطفیٰ کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا، پیغمبر کی نالین سیدھی کرتا تھا، پیغمبر کے دستبوسی کرتا تھا، پیغمبر آگے چلتے تھے وہ پیچھے چلتا تھا۔ حضور یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ پیغمبر نے کہا اس کے گھر چلو۔ پیغمبر آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے، جا کے دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے پیغمبر کو دیکھا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ، بھئی تو قسمت بدل گئی، اس لیے کہاں آپ، کہاں میرا غریب خانہ، آپ تشریف لے آئے۔ مگر اس نے دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے پر ایک غیظ کے تاثرات اور حالات نمودار۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج رسول اللہ اس گلی سے گزر رہے تھے اور پیغمبر نے اپنی عادت کے مطابق بچوں کو سلام کیا، تیرا بچہ پیچھے ہٹا، اور اس نے پیغمبر کو یہ کلمات کہے۔ اس نے کہا 2 منٹ رکیے۔ وہ جو ایڈریس بتایا تھا وہیں گیا اور بچے کو بالوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوا لے کے آیا، اور جب لے آیا تو اس نے پیغمبر کے سامنے لانے کے بعد رکھا اور تلوار نکالی اور چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے، اس کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ پیغمبر نے کہا ٹھہر، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسے جینے کا حق نہیں ہے، تلوار صحابی کے ہاتھ میں ہے، اولاد بھی صحابی کی ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور رسالت ہی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ جو توہین رسالت کرے اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ جو توہین رسالت کرے اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا رک، کہا کیا ہوا؟ کہا اسے جینے کا کیا کہہ رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہا اس کو حق ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے توہین کیے۔ پیغمبر نے کہا اس میں اس کی خطا نہیں ہے، اس میں تو تیری خطا ہے،
اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا میری جو توہین ہوئی ہے اس میں تو شریک ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ پیغمبر نے کہا تو نے تیری وجہ. اس نے کہا یا رسول اللہ سنیے، میں اسے بہترین کھلاتا ہوں، بہترین پہناتا ہوں، بہترین اساتید ہیں اس کے لیے، بہترین ٹیوٹر ہے، بہترین پڑھانے والے، اب اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس میں. پیغمبر نے کہا سن، انسان کی شخصیت کو استاد یا مدرسہ نہیں بناتا، لقمہ حلال بناتا ہے. تو نے جو اسے لقمہ حرام کھلایا تھا اس کا اثر یہ ہے کہ آج اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا جس رات تو اپنی زوجہ کے پاس گیا تھا اس روز جو تو نے کھجور اٹھا کے کھائی تھی اس کی قیمت ادا نہیں کی تھی. تو بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص کھجوریں بیچ رہا تھا، تو نے چلتے چلتے کھجور اٹھائی اور اسے منہ میں رکھ لیا، اور جب آنے کے بعد اس کھجور سے جو نطفہ بنا وہ یہ بچہ تھا. اب چونکہ ابتدا میں لقمہ غلط تھا لہذا اثرات غلط آئے. اب سمجھے پیغمبر نے کیا بتایا؟ پیغمبر نے بتایا کہ لقمہ حرام جہاں ہوتا ہے وہاں محمد اور آل محمد کی توہین ہوتی ہے. اب میں لفظ بدلوں تاکہ آپ متوجہ ہوں. جا کے پوری دنیا میں تحقیق کیجئے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ محمد اور آل محمد کی مخالفت ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر دہر میں، ہر زمین پہ انہی افراد نے کی ہے، یا جن کا لقمہ حرام ہے یا جن کا نطفہ حرام ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب یہ کہ جہاں بھی لقمہ حرام ہوگا وہاں اثرات نظر آئیں گے، جہاں بھی غذا غلط ہوگی وہاں اثرات غلط نظر آئیں گے. جوان بیٹا ہے، باپ کے تماچا رسید کر دیا، آیا یا رسول اللہ اس نے مجھے مارا ہے، تو پیغمبر نے کہا اس کی کیا خطا، کھلایا کیا ہے؟ سماج کا جائزہ لیں اور دیکھیں یہ کیا ہے، لقمہ حرام کا اثر. باپ کی توہین ہو رہی ہے لقمہ حرام کی وجہ سے، ماں کی بے احترامی ہو رہی ہے لقمہ حرام کی وجہ سے، عزاداری کے خلاف بولا جا رہا ہے لقمہ حرام کی وجہ سے، پوری رات کی شب داری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لقمہ حرام کی وجہ سے، جلوسوں کی کثرت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لقمہ حرام کی وجہ سے، بے دینی پھیل رہی ہے لقمہ حرام کی وجہ. یہ لقمہ جو حرام کا ہے یہ اثر دکھاتا ہے. اب آئیے لقمہ حلال دیکھیے، یہ تو لقمہ حرام کے اثرات ہیں، اب لقمہ حلال کا اثر دیکھیے تاکہ آپ متوجہ ہوں کہ لقمہ حلال کا اثر کیا ہے. ایک شخص ہے تاریخ میں جس کا نام ہے ابو ذر. کیا نام ہے؟ ابو ذر. یہ جناب ابو ذر نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، کسان ہے، ابو ذر نام ہے. بیچارہ کسان ہے، صبح 6 بجے 5 بجے جاتا ہے کھیت میں، اور کھیت میں جب چلا جاتا ہے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. 2.5-3 گھنٹے کے بعد گھر والے اس کے لیے ناشتہ لے کے آتے ہیں، وہ ناشتہ کرتا ہے پھر اپنا کام آگے بڑھا دیتا ہے. عموماً ہمارے یہاں بھی کھیتوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ گیا اور اس نے جانے کے بعد لقمہ حرام کا اثر آپ نے دیکھ لیا، اب لقمہ حلال کا اثر دیکھیے. لا کے رکھا، کھا لیا، چلا گیا. اب ایک دن جو ابو ذر گئے ہیں اپنے کھیت میں مزدوری کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو آج بھوک کی شدت زیادہ تھی، کام کر رہے ہیں تو اور زیادہ بھوک لگ رہی ہے. 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، بار بار دروازے اس راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس سے کھانا آیا کرتا تھا، کوئی آ ہی نہیں رہا نظر. جب پریشان ہو گئے تو بچانے دعا کہ خدایا بھوک زیادہ ہے، برداشت نہیں ہو رہا، کچھ انتظام کر. اتنی دیر میں دیکھا انہوں نے کہ کھیت کے بیچ میں جو پانی چلتا ہے نا، 2 کھیتوں کے بیچ میں، اب ہمیں تو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، اسے ہمارے یہاں ڈول کہتے ہیں، اس پانی پہ تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے. سیب آ رہا ہے. ابو ذر نے سیب دیکھا، ایک تو بھوک کی شدت، اس پہ سیب آ رہا ہے، اٹھایا اور کھا لیا. جب کھایا تو تھوڑا سا سکون ملا. جب سکون ملا، اب سکون ملا تو پھر کچھ اور سوچا. انہوں نے کہا بھائی یہ سیب تو میں نے کھا لیا، بھوک کو بھی تھوڑا سکون مل گیا، مگر یہ جو کھایا یہ ہے کس کا؟ جو سیب میں نے کھایا ہے کس کا؟ یہ آ رہا تھا، میں نے اٹھایا، پوچھا بھی نہیں، کھا لیا. تو اب جدھر سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا ابو ذر نے ادھر ہی چلنا شروع کیا. 1 کھیت 2 کھیت 3 کھیت 4 کھیت کے بعد پتہ چلا کہ ایک سیب کا باغ ہے. انہوں نے کہا سیب کا تو باغ ہی ہے، مگر اب یہ کیسے پتہ کیا جائے کہ سیب اسی باغ کا ہے؟ کیونکہ اگر اسی کے آ رہے ہیں تو پھر اور بھی آنا چاہیے. چلے تو پتہ چلا کہ ایک ٹہنی نکل کے باہر آئی ہوئی ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہاں سے گرا اور یہ تیرتا ہوا آ گیا. آدھا پتہ چل گیا کہ سیب کس کا ہے، اب یہ پتہ چلے کہ باغ کس کا ہے. انہوں نے کہا چلو پتہ کیا جائے. شہر میں آئے کہ وہ جو سیب کا باغ ہے وہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فلاں صاحب کا ہے. انہوں نے کہاں رہتے ہیں؟ کہا فلاں محلے میں. پہنچے، دق الباب کیا، باغ کا مالک نکل کے آیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟
تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کا پڑوسی ہوں، نام میرا ابو ذر ہے۔ کہا میں نے تو تمہیں کبھی محلے میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں محلے کا پڑوسی نہیں ہوں، میں کھیت کا پڑوسی ہوں، آپ کے بعد جو چوتھا کھیت ہے آپ کے باغ کے بعد وہ میرا ہے، بتائیے کیسے آنا؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ میں بھوکا تھا، ایسے ایسے ایک سیب آیا میں نے کھا لیا، اب بعد مجھے پتا چلا کہ وہ باغ سیب آپ کے باغ کا تھا۔ تو بھائی کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کھا لیا تو کھا لیا۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں وہ سیب آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں نے بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ ایک طرف پورا باغ، ایک طرف ایک سیب، حیثیت کیا ہے سیب کی؟ کہنے لگے بیٹے تم زیادہ سوچ رہے ہو، کوئی معافی وافی کی ضرورت نہیں، چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا، جاؤ۔ انہوں نے کہا جی شکریہ۔ یاد رکھیے گا جب ایک طرف دین ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ معاف کر دیا، چلے جناب ابو ذر۔ ابھی گلی کے کونے تک پہنچے تھے کہ بڑے میاں نے پھر آواز دی، ادھر آؤ۔ کہا جی، کہا کہ وہ جو میں نے معاف کیا تھا میں معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو معاف کیا۔ کہا بھائی مجھے خود ادھیکار نہیں ہے معاف کرنے کا۔ کہا کیوں؟ باغ تو آپ کا ہے۔ کہ نہیں باغ تو میرا ہے، مگر کیا کروں جب ابا مرے تھے تو 2 بھائی تھے، باغ دونوں کے نام آیا، تو جب باغ دونوں کا ہے تو سیب بھی دونوں کا ہوگا۔ ذرا جاگیے، جب باغ دونوں کا ہے تو سیب بھی دونوں کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ آدھے سیب کا حق تھا مجھے، آدھا معاف کریں گے بھائی جان، تو جو میرا حصہ تھا میں نے معاف کر دیا، آدھا بھائی جان سے معاف کراؤ۔ انہوں نے کہا بھائی جان کا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جان ہے مولوی، وہ رہتے ہیں نجف میں۔ اوفو، نجف میں؟ اب یہ رہ رہے ہیں اردبیل میں۔ انہوں نے کہا جاؤ نجف میں جا کے معاف کرا لو۔ اب واٹس اپ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ ہمارے یہاں پورا دین، پوری شریعت، پورے اصول، احکام، فروع، جنگیں سب واٹس اپ پہ ہو رہی ہیں۔ اب وہ آئے، انہوں نے سب سے پہلے تلاش کیا کہ جو قافلہ لے کے جاتا تھا کہ بھائی اب کب جائیں گے آپ نجف شریف؟ انہوں نے کہا جی 3 مہینے کے بعد۔ کہا میری تاریخ لکھیے میں ضرور چلوں گا۔ وہ 3 مہینے گزرے بے چینی کے ساتھ کہ یہ آدھا سیب کیسے معاف ہوگا، کیا ہوگا؟ وقت آیا، وہ چلے گئے اپنا قافلے کے ساتھ، نجف پہنچ گئے۔ نجف میں دنیا مولا کا در ڈھونڈتی ہے، انہوں نے مولوی کا ڈھونڈا۔ کہا جی یہ دق الباب کیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، مولانا باہر آئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے کہا حضور میں اردبیل سے آیا ہوں، فطرت ہے نجف کا کوئی آدمی، آپ کو کانپور کا کوئی آدمی نجف میں مل جائے کیسے ملے گا؟ ارے ہمارے شہر سے آئے۔ انہوں نے بھی ارے بیٹا کس محلے میں؟ کہاں؟ یہ باتیں زیارت کرنے آئے تھے۔ اب ایک ایک لفظ سن لیجئے گا، ایک ایک لفظ۔ اس نے کہا نہیں حضور میں زیارت کرنے نہیں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے حیرت سے دیکھ کے کہا دنیا نجف علی سے ملنے آتی ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا؟ بھائی خیر تو ہے، تم زیارت کرنے نہیں آئے مجھ سے ملنے؟ انہوں نے کہا جی پہلے آپ معاف کریں گے پھر میں زیارت کرنے جاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو زیارت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ذرا جاگیے، صلوات پڑھیں نا پر محمد وال محمد وال، سمجھ گئے؟ اگر آپ نے معاف کر دیا، اگر آپ نے معاف کر دیا تو میں جاؤں گا، ورنہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو وہاں زیارت کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھے آپ نتیجہ؟ تو انہوں نے کہا بیٹے میں سمجھا ہی نہیں۔ اس نے کہا حضور معاملہ پورا سنایا کہ آدھا آپ کے بھائی نے معاف کر دیا، آدھا آپ۔ اب وہ تو بیچارہ کسان تھا، اس نے معاف کر دیا۔ یہ مولوی صاحب تھے، یہ بہت پکے تھے۔ انہوں نے پہلے تو کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا حضور ہمت کیا ہے، بھوک میں ہمت جواب دے رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں ہمت کیا؟ اگر ہمت ہوتی تو میں کھاتا ہی نہ، چونکہ ہمت جواب دے رہی تھی لہٰذا میں نے کھا لیا۔ اس نے کہا تم نے کھایا کیسے؟ اس نے کہا اٹھایا کھا لیا۔ تو اس نے کہا جو چیز سامنے نظر آئے گی کھا لو گے؟ کہا کیا مطلب؟ کہ جب کھانا سامنے آئے تو پہلے سوچو کس کے دسترخوان پہ کھا رہے ہو، کس کا کھا رہے ہو، حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو؟ کہا حضور اب مسئلہ کیا؟ کہا بھائی یہ ایسے نہیں ہوگی، سزا دوں گا تمہیں میں اس آدھے سیب کے بدلے میں۔ اب انہوں نے کہا کہ نجف سے یہاں تک آیا ہوں اپنے گاؤں تک، اور اگر اب بھی معاف نہیں کرایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ سزا دے دیجئے، بات ختم ہو جائے۔ سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر سزا کیا ہے؟ بھائی مولا کے دروازے پہ آئے شادی کریں گے، پھر آپ معافی کر دیا۔ اس نے کہا ہاں آپ کو میری بیٹی سے شادی۔ اس نے کہا تو اس میں سزا کیا ہے؟ کر لوں گا۔ کہا نہیں سزا یہ ہے کہ میری بیٹی پیدائشی اندھی ہے، کریں گے؟ تو اس نے پہلے تو 5 منٹ سوچا، اس نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں کر لیں گے۔ اس نے کہا ایک اور ہے، گنگی اور بہری بھی ہے۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور کر لیں گے. چیچک کے داغ بھی ہیں, قد پستہ ہے, پاؤں ٹھیک نہیں ہے, چل نہیں پاتی, بول نہیں پاتی, سن نہیں پاتی. اور وہ چپ رہا. پھر کہا کر لو گے؟ اس نے کہا کر لوں گا. تو جو دوسرا تھا اس نے کہا ایک منٹ مولوی صاحب, ایک منٹ رکیے ذرا, میں انہیں باہر لے جا کے بات کر رہا ہوں. انہیں کروں گا تمہارا دماغ خراب ہے. آدھے سیب پہ اندھی, کانی, لنگڑی, لولی, ایسی پستہ قد, سیاہ رنگ, تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ آدھے سیب کی تو بات ہے, تو اپنی پوری زندگی قربان کر رہا ہے. سنیے جواب, سنیے, جہاں دین ہوتا ہے جواب کیا آتا ہے. اس نے کہا سن, اگر میری اس سے شادی ہو گئی کتنے دن زندہ رہے گی؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال. 50 سال بات ختم, میں اپنی قبر میں, یہ اپنی قبر میں, بات ختم ہو گئی. 50 سال ہی تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. کہاں پر 50 تو بہت ہوتے ہیں, کہ بہت نہیں ہوتے. 50 سال میں سے برداشت کر لوں گا. 50 سال کے بعد یہ اپنی قبر میں, میں اپنی قبر میں. مگر اگر آج یہ آدھا سیب میں نے نہ بخشوایا تو قبر میں یہ آئے گا, حشر میں یہ آئے گا, صراط میں یہ آئے گا, کوثر پہ یہ آئے گا, توبہ پہ یہ آئے گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین ہوتا ہے وہاں آدھا سیب بھی اٹک جاتا ہے, اور جہاں دین نہیں ہوتا وہاں پورا باغ ہضم ہو جاتا ہے. صلوات. جہاں دین ہوتا ہے وہاں آدھا سیب بھی اٹک جاتا ہے. اٹکا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی سنو, آدھا سیب برداشت کرنا, یہ یہاں میں برداشت کر لوں گا اسے 50 سال. اگر یہ نہ معاف کیا, قبر میں پہلا سوال اس آدھے سیب کا, صراط پہ یہ آدھا سیب ہے, میزان پہ یہ آدھا سیب, مولا کائنات کے سامنے یہ آدھا سیب, رسول اللہ کے, میں تو پریشان ہو جاؤں گا. لہٰذا یہ آدھے سیب کا معاملہ حل ہو. شادی ہو گئی, پہنچے بیوی کے پاس. اب جو چہرہ دیکھا تو پتہ چلا پورے گاؤں میں اتنی خوبصورت نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے ابا نے تو ہم سے جھوٹ بولا. اس نے کہا کوئی نہیں جھوٹ بولا. کہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ کہا. کہ تمہارے باپ نے تو پہلا ہی جملہ کہا تھا کہ آپ اندھی ہیں. بھائی آپ اندھی ہیں, آپ تو دیکھ رہی ہیں اور مجھ سے بات کر رہی ہیں, اس کا مطلب گنگی اور بہری بھی نہیں. اس نے کہا نہیں, میرے باپ نے صحیح کہا, آپ سمجھ نہیں پائے. کیا کہ میں اندھی ہوں نہ محرم کے لیے, نہ خود کو نامحرم کو دکھاتی ہوں اور نہ نامحرم کو دیکھتی ہوں. گنگی ہوں, بہری ہوں, کس کے لیے؟ نامحرموں کے لیے. نہ ان کی آواز سنتی ہوں نہ اپنی آواز سناتی ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. شادی ہو گئی, آدھے سیب کا خیال رکھا ہے. آدھے سیب کی حیثیت کیا ہے؟ کتنی منٹ میں کھائیں گے آپ؟ 2 منٹ بھی نہیں, آدھا منٹ میں آدھا سیب آدمی کھا جاتا ہے. اب ماں باپ نے مل کے آدھے سیب کا. اس نے کہا جی دیکھو قسمت, کہاں میں اردبیل میں تھا, کہاں تم نجف میں تھیں, میں یہاں آیا, میرا تو پروگرام بھی نہ تھا شادی کا, وہ تو آدھا سیب تھا جو میں یہاں گیا. اس نے کہا وہ آدھا سیب وہاں تھوڑی آیا تھا, یہاں سے بھیجا تھا. اس نے کہا یہاں سے بھیجا تھا؟ کہاں؟ کہ جب میں شادی کے لائق ہوئی تو میرے باپ نے آگے مجھ سے پوچھا بیٹی تم شادی کرنا چاہتی ہو, کیسے لڑکے سے چاہتی ہو؟ اب اگر آج کے دور کی ہوتی تو کہتی پاپا اس سے کروں گی جو کم سے کم 1.5 لاکھ روپے کماتا ہو, 4 ویلر اپنی ہو. یہ اور پہلی شرط یہ ماں باپ کے ساتھ نہ رہے. شرط ہے کہ نہیں؟ یہ شرطوں میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نہ رہے. الگ, ماں باپ الگ, ہم الگ. ٹھیک ہے. اور مجھے تعجب یہ کہ وہ بچے رہ کیسے رہے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ پا رہے, وہ قبول کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہ میں نے کہا ابا میں سب سے شادی کروں گی جس سے آپ کہیں گے, بس میری ایک شرط ہے, کھاتا حلال ہو. دنیا کی سب سے سخت شرط ہے کہ کھاتا حلال ہو. اس لیے کہ اگر آپ محلے میں پوچھنا چاہیں فلاں صاحب نمازی ہیں کہ نہیں, 1000 آدمی گواہی دے دیں گے ہم نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو نمازی کی گواہی مل جاتی, روزے دار کی بھی گواہی دے دیں گے لوگ, آئے بھائی ہم نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہیں فلاں صاحب. حاجی کی گواہی پورا محلہ دے دے گا, ہاں جی حج پہ گئے تھے. مگر یہ کیسے پتا چلے گا حلال کھاتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوئی کیمرہ بنا ہی نہیں جو پتہ لگا سکے. یہ تو آدمی جانتا ہے یا کھانا جانتا ہے, یہ تو اس کا پرسنل معاملہ ہے, اس کو تو شو ہی نہیں کر سکتا, پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ حرام کھا رہا ہے کہ حلال. کہنے لگے ابا نے پہلے تو 3 دن سوچا, جب تھک گئے کہ تلاش کیسے کروں, مولا کائنات کے دروازے پہ گئے. یا علی, اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, بیٹی کو جوان کرنا ہمارا کام تھا,
صحیح رشتہ بھیجنا آپ کا کام ہے. کہا ادھر ابا نے دعا کی ادھر سیب گرا. نہیں پہنچے آپ. ادھر ابا نے دعا کی ادھر سیب گرا. تم نے سیب اٹھا کے کھایا, تم یہاں گئے, تو رشتہ تو یہیں سے گیا تھا. کیا اسی سیب سے پتا چل گیا کہ تو حرام نہیں کھاتا, اس لیے میرے والد نے شادی کر دی. میرے والد مطمئن ہو گئے کہ وہ جو میں نے دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی. انہوں نے کہا جی چلو کوئی بات نہیں. اب اس آدھے سیب کا نتیجہ دیکھیے, برے لقمے کا اثر دیکھ لیا, اب آدھے سیب کا نتیجہ دیکھیے. اللہ نے کچھ وقت کے بعد انہیں اولاد دی, بیٹے کا نام رکھا محمد. کیا نام رکھا؟ محمد. 15 سال کی عمر میں لوگ نام ہی بھول گئے کہ اس کا نام محمد ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بچے کا نام محمد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ایک نئے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ مقدس. مقدس نام سنا آپ نے؟ مقدس اردبیلی. اب سنیے آپ مقدس, لقمے کا اثر دیکھیے آپ. لقمے کا اثر کون ہے؟ ماں باپ نے لقمے کا اثر کیا, حلال کھایا, نتیجے میں بیٹا ملا. بیٹا کیسا ملا؟ 15 سال کی عمر میں لوگ نام بھول گئے, مقدس کے نام سے یاد کرنے لگے. اب جا رہے ہیں سفر پہ, نجف سے کربلا جا رہے ہیں جناب مقدس اردبیلی. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا ادھر رکو. انہوں نے اپنا گھوڑا روکا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا. کہا میں بھی کربلا جا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا بٹھاؤ مجھے بھی. وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر چلے, 2-4 قدم, تو پیچھے والے نے جو بیٹھا تھا پوچھا یہ بتاؤ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو اردبیل کا رہنے والا ہوں. تو فوراً پیچھے والے نے کہا وہاں تو ایک مقدس بھی رہتا ہے. اللہ اکبر, اس کو محسوس کیجئے گا, وہاں تو ایک مقدس بھی رہتا ہے. اب یہ کیا کہیں کہ میں ہی مقدس ہوں, میں ہی ہوں جو مقدس ہوں. انہوں نے فوراً کہا جی چھوڑیے, کیسا مقدس وقدس, بس ایسا ہی ہے اپنا, نماز وماز پڑھتا رہتا, کوئی مقدس وقدس نہیں ہے. جواب سنیے. کہنے لگے سنو, اگر وہ مقدس نہ ہوتا تو اس وقت اپنے امام زمانہ کے ساتھ ایک سواری پر نہ ہوتا. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ جس شخص نے ہاتھ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں, زمانے کا امام تھا. وہ جو سواری پہ بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں, زمانے کا امام. کون ہے یہ؟ کہا مقدس. تیرے باپ نے جو آدھے سیب کا خیال رکھا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم تیری سواری پہ سوار ہیں. کون ہے مقدس؟ آپ کہتے ہیں لائق بیٹا کیسے بنتا ہے؟ خود بن جاتا ہے, کالج بنا دیتا ہے, یونیورسٹی بنا دیتی ہے, دانشگاہ بنا دیتی ہے, مدرسے بنا دیتے ہیں, مولوی عالم بنا دیتا ہے. کوئی نہیں, آپ کا کھلایا ہوا لقمہ طے کرتا ہے اسے بننا کیسا ہے. چلیں جناب مقدس. لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں خواب میں, کربلا نجف کا واقعہ, سو رہے ہیں. خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام آ رہے ہیں. مقدس تم سے کام ہے. پیغمبر اسلام. مقدس خواب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. جی یا رسول اللہ بتائیے. کہ یہ موسیٰ مجھ سے بحث کر رہا ہے, یعنی موسیٰ کلیم اللہ. کہا کیا؟ کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو حدیث کہی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں, تو یہ مقدس مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کوئی معیار ہی نہیں رہا, ہم نبی ہیں, منصوص من اللہ ہیں, اللہ کی جانب سے حجت ہیں, اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی قوم کا مولوی بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے. تو جناب مقدس نے کہا میں کیا کروں؟ کہ مقدس تم ہی نے بتاؤ کہ تم افضل کیسے ہو. اب جناب موسیٰ نے کہا مجھے تو آپ سے بات کرنا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جواب موسیٰ دے گا کہ افضل کیسے ہے. یہ مقدس کہاں, مقدس کہاں, پیغمبر اسلام کہاں, جناب موسیٰ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کیجئے. تو وہ جناب مقدس کے پاس آئے. جناب موسیٰ نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ جناب مقدس سے پوچھ رہے ہیں. تو جناب مقدس نے کہا میرے شہر کا نام اردبیل ہے. اس نے کہا بیٹا تمہارا نام پوچھ رہے ہیں. کہا میرے باپ کا نام ابو ذر ہے. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میری ماں کا نام یہ ہے. تمہارا؟ کہا میری ننیال نجف کی ہے, میرے ددیا. انہوں نے کہا ہم تمہارا نام نہیں بتا رہے. جب 5-6 منٹ ہو گئے تو جناب موسیٰ پیغمبر اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس سے کہا ہے کہ ہم سے افضل ہیں؟ کہا کیا؟ ایک سوال کیا, اس سوال کا اب تک جواب نہیں دیا. کہا کیا؟ کہ میں نے پوچھا تھا نام, یہ بتا رہے ہیں کہ ابا کا نام, دادا کا نام, نانا کا نام, شہر کا نام, سیدھا جواب دیتے. تو پیغمبر اسلام نے کہا مقدس سے ہی پوچھ لو کیوں نہیں دے رہا. تو جناب مقدس سے پوچھا کہ تم سیدھا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جناب مقدس نے کہا یہ بھی آپ سے ہی سیکھا ہے. جناب موسیٰ آپ سے ہی سیکھا ہے. جناب موسیٰ نے کہا مجھ سے کیا سیکھا ہے؟
کہ قرآن میں آپ ہی سے تو سیکھا ہے کہ کہ اللہ نے آپ سے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگے. میں جانتا ہوں گرمی کی شدت بہت ہے، مگر اگر یہ پنکھے چل گئے تو نہ میں کچھ پڑھ پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے. سن لیجئے 2-4 منٹ اور. کیا موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ سوال کچھ کر رہے ہیں، جواب کچھ. کہا آپ سے ہی سیکھا ہے. کہ اللہ نے قرآن میں آپ سے کیا پوچھا تھا؟ کہ آپ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا میں اس سے بھیڑے چراتا ہوں، اس سے چشمے جاری کرتا ہوں، اسے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں. ارے سیدھا جواب دیتے، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، چھڑی ہے، عصا ہے، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے. یہ کیا؟ یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں. جناب موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو میری ہرس کیوں کر رہے ہو؟ میرا معاملہ تھا کچھ اور، تمہارا معاملہ ہے کچھ اور. کہ میری بات ہو رہی تھی اللہ سے. اگر میں شارٹ جواب دیتا بات ایک دم ختم ہو جاتی. میں چاہ رہا تھا بات کھچے، کیونکہ مجھے مزہ آ رہا تھا، کیونکہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. مقدس نے کہا میری بھی مشکل یہی ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے تھے، میں نبی اللہ سے بات کر رہا ہوں. ٹائم کیا ہو گیا؟ صلوات پڑھے بر محمد وا. آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اللہ سے. میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ نبی اللہ سے. لقمے کا اثر دیکھا؟ لقمے کا اثر دیکھا؟ خدا را اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائیے. اچھا زادار وہی بنتا ہے جو لقمہ حلال کھائے. اچھا نمازی وہی بنتا ہے جو لقمہ حلال کھائے. دیندار افراد وہی بنتے ہیں جو لقمہ حلال کھاتے ہیں. شریعت کے تابعدار وہی بنتے ہیں جو لقمہ حلال کھاتے ہیں. اگر کہیں سے بھی لقمہ حرام کی انٹری ہو گئی نا، سب کچھ برباد ہو جائے. ہو سکتا ہے کل آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آواز بلند میں بات کرے، آپ کی آواز سے اس کی آواز بلند ہو، آپ کے لہجے سے اس کا لہجہ سخت ہو. پھر یہ نہ کہیے گا کہ ماں کی کمی ہے، ماں نے سر پہ چڑھایا. نہیں، جو آپ لقمہ کھلا رہے ہیں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. کیوں مولا بھائی امام حسین سے بڑا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کربلا میدان جنگ ہے، لاکھوں کا لشکر ادھر ہے، حسین ادھر ہیں، بتا رہے ہیں میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. طویل خطبہ دیا مولا امام حسین نے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، اس جملے سے پتہ چلتا ہے لقمہ حلال کی اہمیت کیا ہے. میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں، میں تمہیں کیوں سمجھا رہا ہوں، میں تم سے کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے میری کسی بھی بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم غذائے حرام سے پر ہیں. مطلب کیا ہو؟ مطلب سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو مولا کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر مولوی کی کیسے آئے گی؟ نہیں ہو سکتا. اپنی اولاد کو طیب کھلائیے، پاک کھلائیے. قولوا طیبات وعاملوا الصالحات. پاک کھاؤ تاکہ پاک عمل کرو. نجس کھاؤ گے تو اثرات نجس ہوں. زندگی کتنی دیر کی ہے، کتنا آپ حرام کھا کے جی سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جی، کینسر کا آدمی مبتلا ہو جاتا تھا. گھر والے جا کے پوچھتے تھے حضور کینسر ہو گیا کتنے دن زندہ رہے گا؟ وہ کہتا تھا کم سے کم زیادہ سے زیادہ بھائی 2.5-3 مہینے. یہی تو کڈنیوں میں پرابلم پیدا ہو گئی. کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا جی اگر یہ آپ بدلوا لیجیے ورنہ 4-5-6 مہینے میں ختم ہو جائے گا. کرونا نے تو ایوریج ہی ختم کر دیا بھائی. سوچئے کتنی دیر کی زندگی رہ گئی. آج بخار کل تمام. کیا کبھی تم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ جن چیزوں پر فخر کرتے ہیں، فخر و مباحت کرتے ہیں، وہی کسی کام نہیں آئے گی؟ دولت کہاں رہ گئی؟ دولت کہاں رہ گئی؟ وہ دولت لے کے لوگ سلنڈر کی لائن میں کھڑے ہوئے. ملا سلنڈر؟ سلنڈر کی لائن میں لگ کے تم نے کیا اندازہ لگایا؟ وہاں بھی تم سوچتے رہے تو اپنے بارے میں، اپنے بیمار کے بارے میں، اپنے مریض کے بارے میں. سلنڈر مل جائے، بس سلنڈر مل جائے، میرا مریض بچ جائے. تم نے ایک لمحے کے لیے اس سلنڈر کی لائن میں کھڑو کہ خدا کا شکر عطا کیا؟ نہیں. ابے سلنڈر کتنی دیر آکسیجن دے گا؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے. اس کے لیے بھی تمہیں کتنی دیر لائن میں لگنا پڑا؟ اللہ یہی تو بتا رہا ہے کہ تم مجھے کب پہچانو گے؟
تم نے 4 گھنٹے کا آکسیجن لینے کے لیے 6 گھنٹے لائن میں کھڑے رہے، میں نے پوری زندگی تمہیں آکسیجن دیا۔ پوری زندگی خدا نے تمہیں آکسیجن دیا۔ کبھی تم سے کہا 6 گھنٹے آ؟ اس نے کہا نہیں، صبح 5 منٹ کے لیے آنا، ظہرین میں 10 منٹ کے لیے آنا، مغربین میں 10 منٹ کے لیے آنا، اور اگر تیرے پاس فرصت ہو تو جب سارا کام دھندا بند ہو جائے تو رات کی تاریکی میں آ جانا۔ محسوس کیا؟ مگر نہیں، ہم صرف یہ سوچ رہے تھے کہ ہم آکسیجن کی لائن میں۔ نا ہر چیز میں 2 سوچیں ہوتی ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ آپ جب وہاں کھڑے تھے تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ پروردگار ہم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ آج ہمیں اگر اپنے مریض کے لیے آکسیجن لینا پڑ رہا ہے تو لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے، پیسے ہیں مگر آکسیجن نہیں مل رہا، تیری کس بات کا؟ تو نے کتنا آکسیجن دیا بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی اجرت کے۔ 6 گھنٹے لائن میں لگے، جب 4 گھنٹے کا آکسیجن ملا، اس نے پوری دن زندگی آکسیجن دیا، کبھی نہیں کہا 4 گھنٹے میرے پاس آ، کہا بھائی صبح کے لیے 5 منٹ کے لیے آ جانا، ظہرین میں 10 منٹ کے لیے آ جانا، مغربین میں آ جانا۔ جس چیز پہ تم نے افتخار کیا، اس کورونا نے آ کے وہی افتخار ختم کیا۔ تمہیں دولت پہ افتخار تھا، دولت ہاتھ میں تھی، جیب میں تھی، آکسیجن نہیں مل رہا۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ میرے گھر تو 36 کفن رکھے ہیں کربلا کے، ہم تو پورے محلے کو بانٹتے ہیں، گھر میں موت ہوئی تو اپنے کوئی کفن نہیں دے پائے۔ ہمارا خاندان تو کانپور سے لے کے بنارس تک پھیلا ہوا ہے، وہ خاندان آ کے کاندھا نہیں دے پایا۔ کس چیز پہ کود رہے ہو بھائی؟ کبھی تم نے سوچا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ گھر میں کفن رہے گا تم دے نہیں پاؤ گے، گھر میں پانی رہے گا تم غسل نہیں دے پاؤ گے؟ ہے کیا ہوا؟ یہ کون سا زمانہ آیا؟ یہ انسانیت کو ہلایا جا رہا ہے۔ متوجہ ہو جا، تیری پلاننگ کچھ نہیں ہے، پلاننگ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کو پہچانا اپنے ارادے بدل جانے کی وجہ سے۔ شاید باتیں سخت ہو گئی، میں ایک جملہ، کبھی تم نے سوچا تھا کہ کسی کا جنازہ ٹرالی میں رکھ کے جائے گا؟ میں نے دیکھا ہے، ہمارے یہاں ایک بزرگ عالم دین کا انتقال ہوا ہماری بستی میں، بزرگ، بہت بڑی شخصیت، جنازہ کہیں میں گیا؟ ٹرالی میں۔ کیوں؟ کیا گاؤں والے نہیں آئے؟ گاؤں والے آئے، اولاد نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ہمارے والد کے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگا، کیونکہ اگر کل کوئی مریض ہو گیا تو وہ ہمارے اوپر ذمہ آئے گا۔ پورا گاؤں چھتوں پہ کھڑا تھا، اپنے چبوتروں چوراہوں پہ کھڑا تھا، جنازہ گزر رہا تھا۔ کبھی تم نے سوچا تھا؟ تم نے نہیں سوچا، مگر امام بتا کے گئے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ ہم متوجہ نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ جب پیٹ میں میرے رزق حرام ہے تو میں سب کچھ سوچ سکتا ہوں، دین کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا مجھے وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے، چھٹے امام کے پاس۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام اس سے کہیں گے نمازیں پڑھو، روزے کر رکھو، حج کرو، لمبی لمبی دعائیں پڑھو، تسبیحاں پڑھو، سر پہ تمہارے ماتھے پہ سجدگاہ کا نشان ہونا چاہیے، یہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ پوچھا تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک چھوٹی سی دکان ہے آن روڈ، شارع عامہ پہ، چوراہے پہ ایک دکان ہے۔ فرمایا تو نے اپنی دکان کے سامنے سے کیا کیا گزرتے دیکھا؟ اس نے کہا یا فرزند رسول میں تو بہت کچھ گزرتے دیکھا، بھیڑ بکریاں، خچر، اونٹ، گدھے، اونٹ، انسان۔ امام نے فرمایا کیا کبھی تو نے کوئی جنازہ گزرتے دیکھا؟ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، ایک جنازہ؟ ہزاروں جنازے۔ امام نے فرمایا 1000 جنازے بھی دیکھ کے آ کے یہاں کہہ رہا ہے کہ مجھے نصیحت کیجئے؟ کہ کیا؟ کہ جنازے سے بڑی کوئی نصیحت ہے ہی نہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب بھی جنازہ دیکھا کرو، یاد رکھیے گا امام یہ اس سے نہیں کہہ رہے، ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے سے جنازہ گزرے تو سوچو جس طرح آج یہ جا رہا ہے کل ہمیں بھی جانا۔ اور اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا وہ اسی زمانے کے لیے تھا جسے کرونا کہا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح آج یہ جا رہا ہے کل ہمیں بھی جانا ہے۔ اس کا جملہ سناؤں بات کا؟ اور سوچنا کہ اسے تو 4 کاندھے مل گئے، ہمیں کیا پتا کاندھے ملے یا نہ ملے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تم سوچتے کچھ اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا تمہارا ہر قدم تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، قبر کے ادھر کی دنیا کس چیز سے بنتی ہے؟
میں ساری باتیں ختم کر دی. امام خمینی سے پوچھا گیا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ جنت کوئی چیز ہے نہ جہنم کوئی چیز. کہا لوگ تو کہتے ہیں جنت ایسی ہے، ایسی سجائی گئی ہے، ایسے اس کو آراستہ کیا گیا، اور جہنم اتنی خوفناک ہے، اتنی آگ. امام نے کہا کچھ نہیں ہے، نہ جنت کچھ ہے نہ جہنم کچھ ہے. کہ پھر کہ انسان اسی دنیا میں بنا لیتا ہے جنت بھی. سچ بتائیے، ہم نے اپنی جنت اور جہنم اسی دنیا میں بنانا ہے. اگر عمل اچھا کیا تو جنت ہے، عمل برا کیا جنت اور جہنم بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی تیسرا آدمی نہ آپ کے لیے جنت بنائے گا نہ جہنم بنائے گا. پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم بنانے میں سب سے بڑا رول کس چیز کا ہے؟ کہا دو چیزیں انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہیں جہنم میں بھی. کہا کیا؟ کہ پہلی کا نام زبان، دوسری کا نام لقمہ. یہ دو چیزیں ہیں جو آرام سے جنت میں بھی پہنچا دیتی ہیں، آرام سے جہنم میں بھی پہنچا دیتی ہیں. 80 گناہ کبیرہ ہیں، اس میں سے 40 وہ ہیں جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. بس عزیزان کرام، مجلس میں نے تمام کر دی. اگر آپ تک میرا میسیج اور پیغام پہنچ گیا ہو تو وہ یہی ہے، رزق حلال کھائیے، کم کھائیے رزق حلال کھائیے، سادہ کھائیے رزق حلال کھائیے، تھوڑا کھائیے رزق حلال کھائیے. اس لیے کہ آنے والا دور اس دور سے بدتر ہے، آنے والا زمانہ اس زمانے سے بدتر ہے. کم کھائیے مگر کیسا کھلائیے؟ پاک کھلائیے. اہل بیت نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے، معصومین نے ہمیں یہی سکھایا ہے، جو دین لے کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے. جانتے ہیں؟ آئیے اب ذرا کربلا میں چلتے ہیں. ایک مرحوم کی برسی کی مجلس ہے، 1 سال ہو گیا گئے ہوئے، مگر آپ جب تصویر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ابھی ہمارے درمیان ہی ہو. تصویریں باقی رکھتی ہیں نا، تصویریں باقی رکھتی ہیں. جب آپ کسی کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ فوراً اس کی پوری شخصیت سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسا تھا، ویسا تھا، ایسے قد و قامت کا تھا. یہ تصویریں تو اب بننے لگی نا، زمانہ قدیم میں تو تصویر نہیں تھی. چونکہ زمانہ قدیم میں کوئی تصویر نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے ایک تصویر کو حسین کے پاس بھیجا تھا. وہ تصویر جانتے ہیں کس کی تصویر تھی؟ وہ تصویر مصطفیٰ کی تصویر تھی. وہ تصویر کس کی تصویر تھی؟ وہ تصویر مرسل اعظم کی تصویر تھی. پیغمبر اسلام کے بعد امام حسین اداس رہنے لگے، خاموش رہنے لگے. ایک دن رسول اللہ خواب میں آئے، اے حسین میرے لال میرے جانے کے بعد تم خاموش رہنے لگے، اداس رہنے لگے ہو. جواب دیا نانا اب آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوتا، نانا آپ کی زیارت نہیں ملتی، لہذا دل بجھا بجھا رہنے لگا. حسین پریشان نہ ہو، خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا چہرہ میرے چہرے سے ملے گا، جس کا قد و قامت میرے قد و قامت سے ملے گا، جس کا رنگ و روپ میرا رنگ و روپ سے ملے گا. حسین انتظار کرتے رہے. ایک دن وہ آیا کہ حسین کے آنگن میں علی اکبر کی ولادت ہوئی. حسین نے ہر آنے والے کو تحفہ دیا، جو بھی علی اکبر کے دیدار کے لیے آیا حسین نے ہر آنے والے کو تحفہ دیا. سب سے آخر میں جو آئیں زیارت کرنے کے لیے وہ جناب زینب تھی. حسین نے کہا میری بہن زینب اب تک جو بھی آیا نا ہم نے ہر آنے والے کو تحفہ دیا، بتاؤ زینب تمہیں کیا تحفہ چاہیے؟ زینب نے آہستہ سے کہا بھائی مجھے وہ تحفہ چاہیے جو سب سے زیادہ عزیز ہو. حسین سمجھ گئے کہ اشارہ کس کی طرف ہے، گہوارے کی طرف گئے، علی اکبر کو اٹھایا زینب کے حوالے کر دیا. جناب لیلا قریب آئی، حسین کا چہرہ دیکھنے لگی. امام حسین نے لیلا کا چہرہ دیکھ کے ایک جواب دیا کہ لیلا پریشان نہ ہو، بہن ہے لے جانے دو. جب جناب زینب نے دیکھا نا کہ بھابی آئی ہیں تو بس ایک جملہ کہا، اسی جملے میں مصائب ہے. کہتی ہے بھابی میں پوری زندگی کے لیے نہیں لے رہی ہوں، صرف 18 برس کے لیے لے رہی ہوں. 18 برس کا جب علی اکبر ہو جائے گا لوٹا دوں گی. میں سننا تھا، حسین نے کلیجہ پکڑ لیا. اے زینب میری بہن تجھے نہیں پتا، جب علی اکبر 18 برس کا ہوگا مدینہ نہ ہوگا، میدان کربلا ہوگا، ظالم کی سینہ ہوگی، اکبر کا سینہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباداللہ. اکبر کا سینہ. لو عزیزو 18 برس کب گزر گئے پتہ بھی نہ چلا.
مگر ہاں جب 18 برس مکمل ہو گئے حسین کربلا میں آ گئے۔ اب حسین کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہے نا، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، رسول اللہ سے جو وعدہ کیا، علی اکبر میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ لو تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کے سینے پہ ایک برچھی لگی، اکبر گھوڑے سے گرے تو ایک آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ تحمل کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں بھی تو اصول یہی ہے کہ اگر ضعیف باپ ہو اور جوان بیٹے کا جنازہ ہو تو سب محلے والے کوشش یہ کرتے ہیں بیٹے کے جنازے پہ باپ نہ جانے پائے، اس لیے کہ وہ صبر نہیں کر پائے گا۔ مگر ہائے رے غریب حسین، ارے علی اکبر نے آواز دی، بابا میرا آخری سلام۔ حسین چلے، زمین پہ گرے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ علامہ معیل سے کہتے پدر بر لاش پسر زانو بزانو رف، حسین علی اکبر کے جنازے پہ گھٹنیوں کے بل پہنچے۔ بس 2 جملے اور مجلس رحمت تمام۔ حسین علی اکبر کے لاشے پر گھٹنیوں کے بل پہنچے۔ حسین نے علی اکبر کا لاشا دیکھا نہیں، ٹٹولا۔ اب جو سینے پہ ہاتھ پڑا تو علی اکبر نے کہا بری، بابا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ میرے لال کیوں؟ کہا بابا ظالم میرے سینے میں کہہ کے سینہ چھوڑ گیا، میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، بابا ظالم میرے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ لو عزیزو تاریخ کہتی ہے حسین نے کہا اچھا، حسین نے آستین کو الٹا نجف کا رخ کیا، بابا علی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، دادا اسماعیل کو بھی لائیے۔ یہ کہہ کے حسین نے زانو زمین پر رکھا، علی اکبر کا سر زمین سے اٹھا کے زانو پر رکھا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے برچی پکڑی، یا علی کہہ کے حسین نے برچی کیجی، برچی میں الجھ کے علی اکبر کا کلیجہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباداللہ۔ جانتے ہیں جوان بھائی کیسا ہوتا ہے؟ جوان بھائی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جوان بیٹے کی سکون ماں کا تو بہنوں کی جان ہوتا ہے، جوان بیٹا بھرے گھر کی شان ہوتا ہے۔ ادھر حسین کے مقصد پہ آ رہا ہے شباب، ادھر حسین کا اکبر جوان ہوتا ہے۔ کیا کیفیت ہوئی؟ برچھی سینے سے نکلی، علی اکبر نے زمین پر ایڑیاں رگڑی، اے میرے لال کیا خواہش ہے؟ بابا میں آخری وقت میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، سغرا میں لینے آ جاؤں گا، بابا میں سغرا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے انگلیوں کو بلند کیا، میرے لال دیکھ، اکبر نے دیکھنا شروع کیا، کہتے بابا دادی کی پوری حویلی دیکھ لی، سغرا نظر نہیں آئی۔ کہ میرے لال روضہ رسول پہ دیکھ، بابا روضہ رسول پہ دیکھ لیا، سغرا نظر نہیں آتی۔ میرے لال بازار میں دیکھ، بابا بازار میں بھی نظر نہیں آتی۔ کہ میرے لال مدینے کے باہر دیکھ۔ اب جو وہ مقام آیا جہاں علی اکبر نے آخری قدم زمین مدینہ سے اٹھایا تھا، اب جو اکبر نے وہاں دیکھا، کہتے بابا سغرا تو نہیں، کوئی ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں عصا ہے، بال سفید ہے۔ حسین نے کہا اکبر غور سے دیکھ۔ اب جو علی اکبر نے ہاتھ دیکھا، چیخ مار کے کہا بابا ہاتھ ہٹا لیجئے، یہ کوئی اور نہیں سغرا ہے، میرے انتظار میں بیٹھی ہے، آجا اکبر آجا، آجا میرے سیعلم الذین ظلمن ایامن۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی ہے، فشار قبر تنہائی قبر خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر کو نست و نابود کر دے۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف میرے اللہ، جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے۔ میرے اللہ یہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، خدایا اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے، جب تک زندہ رہیں ذکر اہل بیت کرتے رہیں، ذکر اہل بیت سنتے رہیں۔ میرے اللہ ہم اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ روز گناہ کی توبہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ خدایا ہمارے گناہوں کو پوشیدہ کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔
گناہوں کو معاف کر دے، ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس وضع برپا کی گئی ہے، انہیں جوار جناب علی اکبر میں جگہ عنایت فرما، ان کے والد مرحوم کو جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما، عزیزوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت السلام کا، ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں، وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ظہور مہدی صاحب کی روح کو اور ان کے والد کی ارواح کو ظہور مہدی ابن مرغوب سے